آج کا لیکچر یہ کلاس 9 کے لیے ہے اسلامیات کا۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلامیات کا جو مکمل کورس ہے 9 کلاس میں جو ہم پڑھیں گے اس پر بات کریں گے کہ ہم 9 کلاس کے اسلامیات میں کیا کیا پڑھیں گے، یعنی مکمل کتاب کا تعارف کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے بیٹا کہ ہم 9 کلاس کے اسلامیات میں کچھ حصہ قرآن مجید میں سے پڑھیں گے، کچھ حصہ احادیث میں سے پڑھیں گے، اور کچھ حصہ وہ ہم پڑھیں گے موضوعاتی مطالعات میں سے، یعنی چیپٹرز میں سے۔ تو ہمارے ہاں 3 حصے بن گئے۔ دیکھو میں لکھتا ہوں، پہلا حصہ دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ پہلا حصہ وہ ہے قرآن مجید کا، یعنی قرآن مجید میں سے ہم کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الانفال۔ احادیث میں سے یہ ہو گیا قرآن میں سے، یہ ہو گیا احادیث میں سے، ہم پڑھیں گے 10 احادیث، اور موضوعاتی مطالعات میں سے ہم پڑھیں گے 4 موضوعاتی مطالعات۔ 4 نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، یہ پہلا چیپٹر ہے، پہلا موضوعاتی مطالعہ۔ نمبر 2 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت، یہ دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا موضوعاتی مطالعہ۔ تیسرا وہ ہے علم کی فرضیت اور فضیلت، یعنی اس میں ہم پڑھیں گے کہ انسان پر کتنا علم فرض ہے اور اس کے کون کون سے فضائل ہے اور کتنے فضائل ہے۔ نمبر 4 وہ ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ تو یہ ہو گیا مکمل 9 کلاس کا کورس اسلامیات کا۔ پہلا حصہ وہ جو ہم قرآن میں سے پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الانفال۔ دوسرا حصہ جو ہم احادیث میں سے پڑھیں گے وہ ہے 10 احادیث، اور تیسرا حصہ جو ہم پڑھیں گے چیپٹرز میں سے یعنی موضوعاتی مطالعات میں سے، تو وہ ہے نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ نمبر 2 ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور محبت۔ نمبر 3 ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ نمبر 4 ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ یہ ہو گیا 9 کلاس کے اسلامیات کا مکمل سلیبس۔ ہم 9 کلاس کے اسلامیات میں یہ پڑھیں گے۔ اب دیکھو بیٹا، آج کے لیکچر میں ہم صرف سورۃ الانفال پر بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الانفال کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ہم اپنی عربی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ۔ سورۃ الانفال کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام انفال کیوں رکھا گیا؟ تو یہ ہے وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ اس کو انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انفال کا معنی ہے زائد چیز، یا انفال کا دوسرا معنی ہے مال غنیمت،
تو اس صورت میں سورۃ الانفال میں زیادہ تر جو مسائل ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں ہے، زیادہ تر جو مسائل ہے وہ مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے سورۃ الانفال کا تعلق زیادہ تر غزوہ بدر کے واقعے کے ساتھ ہے، تو غزوہ بدر کے واقعے سے پہلے مال غنیمت کی کوئی تقسیم نہیں تھی، تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، تو اس لیے اس کو سورۃ الانفال کہا جاتا ہے۔ دیکھو بیٹا، انفال جمع ہے نفلن کی، بمعنی زائد چیز یا مال غنیمت، بمعنی زائد چیز، کیونکہ یہ مال غنیمت بھی ایک زائد چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام یہ انفال رکھا گیا۔ جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ سنت اور فرض سے جدا ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو اس پر کوئی ملامتی نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے نفل۔ تو اسی طرح انفال یہ نفل کی جمع ہے بمعنی زائد چیز یا مال غنیمت، تو اس مال غنیمت کے تقسیم کی وجہ سے، یعنی اس صورت میں مال غنیمت کا تقسیم ہے، تو اس کی وجہ سے اس صورت کا نام یہ سورۃ الانفال رکھا گیا۔ اب دیکھو بیٹا، وجہ تسمیہ تو ہو گیا، اب ہے سورۃ الانفال کا تعارف۔ تو تعارف میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تعارف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سورۃ الانفال یہ کون سی صورت ہے، مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے، اور تعارف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں الفاظ کی تعداد کتنی ہے، آیات کی تعداد کتنی ہے، حروف کی تعداد کتنی ہے، اور رکوعات کی تعداد کتنی ہے، اور سورۃ الانفال میں کون سے غزوے کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ ہے تعارف۔ تو دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ مدنی صورت، بعض صورتیں وہ مکی ہے اور بعض صورتیں وہ مدنی ہے۔ مدنی صورت وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہے مدنی صورتیں، اور مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ میں، لیکن ہجرت سے پہلے ہو تو وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہو، چاہے وہ مدینہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، تو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت غلط بات مشہور ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورت ہے، اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت ہے۔ تو سورۃ الانفال یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، جب ہجرت کے 2 سال ہوئے تو 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بدر کا۔ تو جب یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد غزوہ بدر کے ہونے کے بعد فوراً یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو اس لیے سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے۔ اچھا جی، آیات کی تعداد، آیات کی تعداد سورۃ الانفال میں وہ کتنے ہیں؟ 75۔ رکوعات کی تعداد وہ کتنے ہیں؟ 10۔ الفاظ کی تعداد وہ کتنے ہیں؟ 1361۔
حروف کی تعداد وہ ہے 4926۔ یہ ہو گیا جی سورۃ الانفال کا مختصر سا تعارف کہ اس میں آیات کتنی ہیں؟ 75 آیات ہیں، رکوعات کی تعداد وہ 10 ہے اور الفاظ کی تعداد وہ 1361 ہے، حروف کی تعداد سورۃ الانفال میں وہ 4926 ہے۔ اب دیکھو بیٹا، حرف کسے کہتے ہیں؟ حروف۔ اور لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو چند حروفوں کا مجموعہ وہ لفظ کہلاتا ہے، چند حروفوں کا مجموعہ وہ لفظ کہلاتا ہے۔ مثلا میرا نام یاسر ہے، اب اس میں دیکھو یا یہ الگ حرف ہے، یا یہ الف الگ حرف ہے، سین الگ ہے اور را یہ الگ حرف ہے، تو یہ 4 حروف کا مجموعہ بن کر ایک لفظ بن گیا جس کا نام ہے یاسر۔ تو اسی طرح سورۃ الانفال میں الفاظ کی تعداد جو ہے وہ ہے 1361 اور حروف کے جو تعداد ہے، الگ الگ حروف کے جو تعداد ہے وہ ہے 4926، یہ ہے حروف کی تعداد۔ تو یہ ہو گیا مختصر سا تعارف سورۃ الانفال کا۔ اب سورۃ الانفال میں نے بتایا کہ اس کو انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مال غنیمت کا تذکرہ موجود ہے، مال غنیمت کا تذکرہ موجود ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو بیٹا، مال غنیمت ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو جائے، یعنی مسلمانوں نے لڑائی کی کفار کے ساتھ اور کفار شکست خوردہ ہو گئے تو اس جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو جائے اسے مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کرنے کے بغیر ہی حاصل ہو جائے، یعنی مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان لڑائی اور جہاد شروع ہو گیا، لیکن لڑائی کرنے سے پہلے کفار نے اپنے آپ کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ سارا مال لے لو، ہم جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، یہ سارا مال لے لو، تو یہ مال فے ہے، یہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو جائے، مال فے وہ مال جو جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے، یعنی مال غنیمت وہ مال جو جنگ کرنے کے بعد حاصل ہو جائے اور مال فے وہ مال جو جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے تو مال فے کہلاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الانفال میں زیادہ تر جو مسائل ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ اب غزوہ بدر، پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ بیٹا، غزوہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ دیکھو بیٹا، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو پلیز برائے مہربانی اس پر درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اور اس تمام امت پر بہت سارے احسانات ہیں، تو برائے مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کے نام اعمال میں قیامت کے دن زیادہ تر درود شریف ہوگا، تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔
اور دوسرے حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ یا میرے پاس سب سے زیادہ قریب اور نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ تو برائے مہربانی جب بھی نام لیا جائے، چاہے ذاتی نام ہو یا چاہے صفاتی نام ہو، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے خدا حافظ، والسلام۔